بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جانیں گے کہ برکت کیا ہے اور برکت اور رحمت کا فیضان کیا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں چیز میں برکت آ گئی ہے، میں نے کھانا بنایا تو اس میں اتنے بندوں نے کھانا کھا لیا ہے، اس میں اتنی برکت ڈال دی گئی ہے۔ تو برکت آخر کس سے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہے کمی نہ ہونا، بڑھنا اور پھیلنا۔ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اصل میں وہ برکت پورے دین، امت اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھیلتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والے قاری کو، درود خان کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس خیر کا آغاز کرنے والا ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، اولیاء کرام کے بھی سنے ہوں گے، صحابہ کرام کے بھی سنے ہوں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سنے ہیں۔ اب درود شریف میں مانگی گئی رحمت اور برکت کا فیض کیا ہے؟ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے حصہ درود ابراہیمی میں رحمت بھی ہے، دوسرے اس میں برکت بھی ہے۔ تو درود شریف میں مانگی گئی رحمت اور برکت کا فیض پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، اور وہ دو طریقے سے ملتا ہے۔ نمبر ایک، فرشتوں کی دعا۔ جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کب دعا کرتے ہیں یہ بھی حضرات گرامی آپ کو میں بتا دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، یعنی کہ جب کوئی مسلمان بھائی موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، جو اس دنیا میں جہاں جہاں جس ملک جس شہر میں موجود ہے، اور جو قیامت تک مسلمان آئیں گے، ان کے لیے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی یہی ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1534 ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث شریف میں ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، دور کہیں موجود ہے، کسی اور ملک میں ہے، کسی اور شہر میں ہے، سامنے موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور آمین کہنے کے بعد پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے، فرشتہ وہی دعا اس مسلمان بھائی کے لیے بھی کرتا ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ اب دیکھیں حضرات گرامی، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود ایک قسم کی دعا ہے، تو جب ہم دعا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ہم درود شریف میں برکت بھی مانگ رہے ہیں، رحمت بھی مانگ رہے ہیں، اور کن ہستی کے لیے مانگ رہے ہیں؟ جو آقا دو جہاں، تاجدار کائنات، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ یا اللہ ان پر بھی رحمت نازل فرما، ان کی آل پاک پر بھی رحمت نازل فرما، یا اللہ تو بزرگی والا ہے، یا اللہ تو حمید مجید ہے، اور یا اللہ برکت نازل فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک پر، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، بزرگی والا ہے، برتر ہے، حمید مجید ہے۔ تو جب درود شریف پڑھنے والا انسان، مسلمان، یہ درود شریف رحمت اور برکت کے لیے دعا کرتا ہے، تو دعا نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر دعا کرتا ہے، پھر فرشتہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ مسلمان آقا دو جہاں کے لیے دعا کر رہا ہے، تو فرشتہ آگے سے آمین کہتے ہیں، یعنی وہی جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آل پاک کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہی چیز کنورٹ کر کے ہماری طرف بھیج دیتا ہے۔ اور ایک اور بات حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا ذکر کرنا ایک تبرک نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والے کو بھی محبت اہل بیت کی دولت عطا کرتا ہے۔ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس آل پاک کی محبت بھی عطا کر دیتا ہے۔ محبت اہل بیت ایمان کی تکمیل ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، اور بلکہ اہل بیت، ایک حدیث پاک ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی حفاظت ہے۔
حدیث شریف کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی بندہ، ایک حدیث پاک ہے اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کے اندر سارا دن طواف کرے، ہر سال حج کرے، عمرے بھی کرے، اور ساری زندگی 80 سال 100 سال جتنی اس کی زندگی ہے روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دے، حج بھی کرتا رہے، روزے بھی رکھے، عمرے بھی کرتا رہے، اور 5 وقت با جماعت خانہ کعبہ کے اندر نماز بھی پڑھتا رہے، لیکن اس شخص کے دل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی محبت نہیں ہے، بغض ہے اس کے دل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا، تو حضرات گرامی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہے، وہ بندہ دوزخی ہے۔ اتنے حج اور عمرے، زکاتیں، اس کی عبادات سب اس کے منہ پر ماری جائیں گی، عبادات ایک طرف اور عقیدہ ایک طرف۔ اس لیے حضرات گرامی عقیدہ کو مضبوط رکھنا اور عقیدہ کو صحیح رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تمام صحابہ اکرام کا ادب، احترام اور محبت، تمام اہل بیت اطہار سے محبت، عقیدت، ادب، احترام، اور پھر اولیاء کاملین کی نسبت، صحبت، محبت اور ادب، احترام، یہ بہت انتہائی ضروری ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں حضرات گرامی اگر کوئی بندہ اپنے ایمان پر بچنا چاہتا ہے تو ان نیک ہستیوں کا ادب، ان نیک ہستیوں کی صحبت اختیار کر لے، اس بندے کو کبھی ایمان سے پھسلنے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ لہٰذا درود پاک پڑھنے والے انسان کے دل میں نور بھی آتا ہے اور قربت رسول بھی آتی ہے، اور قربت اہل بیت اور محبت اہل بیت، ادب اہل بیت بھی آتی ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ درود شریف میں مانگی گئی رحمت اور برکت کا فیض 2 طریقے سے درود خان کو ملتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ نمبر 1 فرشتوں کی دعا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور نمبر 2 اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 گنا رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یوں درود پاک پڑھنے والا اہل برکت اور اہل رحمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔